ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آج بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو آپ بے شک ڈائنسٹیز کے نظام دیکھ لیں جہاں جہاں پر مونارکیز ہیں, جہاں پر بادشاہت ہے, اور اس سسٹم کے اندر پیپل would go to any extent to be a leader in a power position. لیکن پاور پوزیشن جو ہے وہ لیڈر آج کل کے دور میں جو ماڈرن لیڈر کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے یا ایک ایسا انسان ہوتا ہے, اٹ کوڈ بی اے مین اور اے وومن, جس کو لوگ خود راستہ دیں اور سمجھے کہ ہمارا لیڈر ہے. اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایوولوشن آف ہیومن ریس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ بہت مسکولر ہے اور اس کے صرف مسکولر ہونے کی وجہ سے بیسکلی اس کو ایک نیچرل ایج ہے بیکاز آف ہز فزیک, تو اس کو انہوں نے لیڈر بنا دیا, اور جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں جسٹ بیکاز آئی ایم ہنٹنگ, اینڈ ہی ڈاؤن پلیز اور ڈیروگیٹس the people who are probably making fire or who are fetching the water, یا جو نائٹ واچ مین ہے اس کو وہ ڈیروگیٹ کرتا ہے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ وہ جب اپنی نائٹ ڈیوٹی پہ ہو تو ہی مائٹ ناٹ اور شی مائٹ ناٹ میک دا پرسن اویئر جو لیڈرشپ رول میں ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وائلڈ اینیمل آئے وہ اس کو الاؤ کر دے کہ جی دے شوڈ فیڈ آف دا ہنٹسمین سو دیٹ he gets that rid of that leader. تو آپ کو اس میں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لیڈر کسی بھی ایک ایسے راستے کو اپنا کے لیڈر بنتے ہیں which is not a natural way and they are trying to get rid of people and they are trying to nudge people in their ribs, اور وہ اپنا راستہ اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ اس میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو وہ لیڈر عام طور پہ سسٹین نہیں کرتا ہے, کیونکہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے جس بغاوت سے وہ اس کو استعمال کر کے خود لیڈر بنتا ہے وہ عام طور پہ وہی بغاوت اس کے خلاف بھی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ آگے ہم ایگزامپلس بھی لیں گے اس طرح کے لیڈرز ہیں جو کہ کمیونٹیز میں سے نکلے, ماڈرن ورلڈ کی بھی پچھلے 200 سالوں کی ہم بات کریں تو ایسے بہت سارے لیڈر ہیں جنہوں نے کسی جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کیا کسی چیز کو, انہوں نے صرف ہیومن سینٹیمنٹ کو دیکھا اور لوگوں نے خود کہا کہ جی اس کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے, اور انہوں نے بڑی بڑی موومنٹس جو ہیں ان کو لیڈ کیا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آئی ول جسٹ اوپن دا فلور کہ آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی لیڈر کا خاکہ ہوگا کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے, تو آپ بتائیے ایک ایک کر کے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ لیڈر میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے, ایک ایک کوالٹی آپ سب بتا سکتے ہیں. پیشنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لیڈ کرے گا ظاہر ہے ماسز کو, تو اس کے لیے اس کے اندر پیشنس ہونا ضروری ہے. بالکل, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹریٹ, ویری رائٹلی سیڈ. جی سر نوید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ in addition to what is said by Mrs. Zina کہ he should be forbearing actually and encouraging, اور جو ہے بالکل جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ چیزیں یہ ہونی چاہیے اس میں. جی بالکل ٹھیک ہے. میڈم عظمیٰ آپ بھی کرنا چاہ رہی ہیں ایڈ؟ السلام علیکم. بیسیکلی آئی وانٹ ٹو سے کہ لیڈر مسٹ بی فیئر فرسٹ آف آل, کہ اس کو ہر طرح سے آنیسٹ ہونا چاہیے, فیئر ہو, وہ ٹریٹمنٹ سب کی ایکول رکھے, اس میں برداشت کا عنصر بھی ہونا چاہیے, اور ہی مسٹ ہیو سم نالج اینڈ اسکلس ایز ویل, کہ اس کو مطلب اور بہت ساری بھی ایسی باتیں ہیں جو مطلب کبھی بھی اس کو انفیئر یا کسی بھی بات سے مطلب وہ بایس نہ ہو, تو یہ چیزیں تو لازمی ہیں. بالکل, آئی تھنک کہ جیسے جیسے ایز وی گو along آئی تھنک ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لیڈر کے ٹریٹس ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, اور اس طرح ہر کسی کے ذہن میں ایک خاص کو لیڈر کا ٹریٹ ہوتا ہے جس کو وہ بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اور یہ آپ نے سب نے جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے یہ سب بڑے امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں ٹو بی اے لیڈر. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی نیکسٹ پہ جائے گا. جی سر گل محمد آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیڈر بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے, میرے حساب سے یہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹریٹ ہے, یہ آگے ہم دیکھیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹریٹ. کوئی لیڈر بھی کبھی لیڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ سارے لوگوں کو ساتھ نہ لے کے چلے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لیڈر آگے نکلے اور فالوورز پیچھے رہ جائیں. اب اگر آپ اس کے اوپر دیکھیے گا تو یہ لیڈر کے جو ڈفرینٹ ٹریٹس ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے کہ اف وی اسٹارٹ ایٹ دا ٹاپ تو یو کین سی کہ پازیٹیوٹی از دا ویری ایسینشیل پارٹ آف بینگ اے لیڈر, کہ پازیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر لیڈر جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں کرے گا وہ بہت ساری چیزیں اچیو نہیں کر سکتا ہے. جی سر گل محمد آپ کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے آئی جسٹ سو ریزڈ ہینڈ. نہیں میں ایسے ہی ہینڈ ریز ہو گیا تھا. جی جی اچھا, پھر یہ کہ ڈرائیو, واٹ ڈو یو مین بائی ڈرائیو؟ ڈرائیو جو ہوتی ہے لیڈر کے اندر دیٹ از بیسکلی دا کانسٹنٹ موٹیویشن ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ٹو کیپ آن لیڈنگ. اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے برن آؤٹ اور اسٹریس مینجمنٹ میں جب ہم بات کر رہے تھے برن آؤٹ کی,
تو وہ بیسکلی برن آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی کام کو کرنے کی جو ڈرائیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لیڈر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ خود بہت پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کو کوئی باہر سے عام طور پہ پازیٹیوٹی نہیں مل رہی ہوتی, اس کے باوجود وہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر اپنی پازیٹیوٹی کو کنٹینیو رکھتا ہے. اسی طرح جو اس کی ڈرائیو ہوتی ہے, ہی اور شی از سیلف موٹیویٹڈ. تو جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کا جو سورس ہے دیٹ از ناٹ ایکسٹرنل, وہ اپنے انٹرنل موٹیویشن اور ڈرائیو سے وہ جو ہے کسی بھی کاز کے لیے جب لیڈ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کسی طرح, جس طرح ہم برن آؤٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اس دن یہ بھی بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو ریچارج آور سیلف, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ ایموشنلی ڈرین ہوتے ہیں, فزیکلی ڈرین ہوتے ہیں, مینٹلی ڈرین ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے ریسٹ بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی گیمز بھی کھیلنے پڑتے ہیں, آپ کو کوئی اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن لیڈر کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ریزیلینس کیونکہ عام لوگوں سے بہت بہتر ہوتی ہے, تو اس کی ڈرائیو جو ہوتی ہے ٹو ورک وہ بھی باقی لوگوں سے بہت بہتر ہوتی ہے. پھر یہ کہ لیڈر جو ہے, کوئی لیڈر ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگین آئی وڈ گو بیک ٹو دا پوائنٹ دیٹ وی ڈسکسڈ ارلیئر کہ اتھارٹی جو ہے, آپ کی جو پاور پوزیشن ہے وہ آپ کو اتھارٹی دے کے آپ نیچرلی ہائرارکی میں ایک لیڈر تو بن جاتے ہیں, اور آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں جہاں لوگ آپ کے ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو لیڈ دیم ایز ویل. بٹ یو مسٹ آلویز ریمبر کہ اتھارٹی کی پوزیشن سے گریڈ 17 کے نیچے کام کرنے سے, جو 17 گریڈ ہے, 18 ہے, 19 ہے, جو آپ کی پاور پوزیشن ہے وہ نیچرلی آپ کو لیڈر نہیں بناتی ہے. آپ کی ڈیزائر ٹو لیڈ ہیز ٹو بی دیئر. اگر ایک لیڈر ہے اس کی ڈیزائر نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے, تو اس کو آپ مطلب یو کین آلویز ٹیک ایگزامپل, ایون دو اٹس اے ویری volatile situation and very sentimental situation right now in the country. تو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جی اگر آپ کسی پاور پوزیشن میں کسی بندے کو پلیس کر دیتے ہیں لیکن اس کی لیڈ کرنے کی ڈیزائر ہی نہیں ہے, تو اس کو وہ اس پوزیشن کو چلا تو وہ لے گا لیکن وہ لیڈر کبھی نہیں بن سکے گا. تو اس لیے لیڈر کے لیے آئی تھنک کہ ہم بعض اوقات اس پوائنٹ کو بڑا کم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیڈ کرنے کی ڈیزائر بھی ہونی چاہیے. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ کلاس رومز کے اندر جب بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں تو وہ انہوں نے کلاس میں ایک مانیٹر کا کانسیپٹ رکھا ہوتا ہے کہ جی ویک میں ایک مرتبہ ایک بچہ جو ہے وہ مانیٹر بن جائے گا یا 2 ویکس میں ایک مرتبہ بن جائے گا. تو آپ ٹیچر بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں, پیٹرن کو اور بیہیویئر کو, کہ کچھ بچے بائی نیچر دے آر پیسو, کچھ بچے دے آر بائی نیچر دے آر ایکٹیو. تو اگر ایک پیسو بچہ ہے جو تھوڑا انٹروورٹڈ ہے اور وہ پیسو اس کی نیچر ہے, تو اس کی کبھی ڈیزائر نہیں ہوگی لیڈ کرنے کے لیے. اور ہمیشہ جب اس کو وہ لیڈرشپ رول دیں گے, یہ اسکولوں میں بچوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو یہ اپرچونٹی دیکھ کے دے وانٹ ٹو جج کہ یہ ان کے اندر ڈیزائر ہے لیڈ کرنے کی نہیں. اسی طرح کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے when they are growing up, some of them they are good in sports, some of them they are good in co-curricular activities, some of them are very good in academics, some of the children are all rounders, وہ سب چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیزائر ہوتی ہے لیڈ کرنے کی وہ ہر جب بچے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہر بچے میں جس طرح سے نہیں ہوتی. سو دیز چلڈرن گرو اپ ٹو بی ایڈلٹس اینڈ انڈیویجولس, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر لیڈ کرنے کی ڈیزائر موجود ہے کہ نہیں. کیونکہ لیڈر کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت ٹائم تنہا کام کرنا پڑے گا, ہی اور شی ول بی آل بائی دیم سیلوز, اور حالات بھی ناسازگار ہوں گے, اور اس کی لیڈ کرنے کی جو خواہش ہے جس دن وہ ختم ہو جائے گی اس دن اس کو پتا ہے کہ میرا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. اسی طرح کمیونیکیشن سکلز, کیونکہ ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے پورا ایک ماڈیول کور کیا ہے, تو لیڈر کے لیے اٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری کہ کمیونیکیشن اسکل اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ابو ایوریج. ایک کامن مین کی جس طرح کی کمیونیکیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ایک لیڈر کی بہرحال اس کو ایٹ آل لیولز آف کمیونیکیٹنگ, رائٹنگ, ریڈنگ, لسننگ, اس کو کمیونیکیشن اس کی بہت بہتر ہونی چاہیے. بیکاز اگر لسننگ اس کی بہتر ہوگی تو وہ لوگوں کو اور طریقے سے انگیج کر پائے گا, رائٹنگ بہتر ہوگی تو وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ دوسرے لوگوں کو انگیج کرے گا. اسی طرح جو اس کی اسپیکنگ پاور ہے, پیپل ول گیٹ انسپائرڈ فرام دا کمیونیکیشن دیٹ دا لیڈر ڈز, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. اسی طرح جو سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس, ہم نے اس کی بات جو ہے جب ہم ڈے ٹو ڈے ورک کی اور اسٹریس مینجمنٹ کی کر رہے تھے, تو جو لیڈر ہوتا ہے اس میں آپ ہمیشہ نوٹ کریں گے کہ اس کی سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے, جو اس کا سیلف امیج ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ایک نارمل انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو وہ لیڈر سمجھتا بھی ہے, اس میں ڈیزائر بھی ہوتی ہے لیڈ کرنے کی, اس میں ڈرائیو بھی ہوتی ہے, وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو آلریڈی ایک لیڈر سمجھتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ وین یو تھنک آف یور اون سیلف ٹو بی اے لیڈر ان یور آرگنائزیشن, ان یور ہائرارکی, ان یور اسٹرکچر, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ سارے ٹریٹس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ اپنی پاور پوزیشن کی وجہ سے یو ول اسٹل بی کیرنگ آؤٹ اے لاٹ آف فنکشنز ایز اے جج. لیکن آپ جب لیڈ کرنے کی بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں زیادہ ہیں, تو دیر از یو آر نیچرلی have a talent for leading the organization and the team and overall your environment.
تو سیلف اسٹیم اور جو کانفیڈنس ہے وہ عام طور پہ ایک لیڈر کا بہت جو ہے عام انسان کے مقابلے میں زیادہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو سسٹین بھی کرتا ہے. وہ عام طور پہ حالات کے اتار چڑھاؤ سے اور ہائی اینڈ لو سے عام طور پہ اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی, اس کا کانفیڈنس بھی بہت زیادہ شیک نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک نارمل انسان اور ایک لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ نارمل کوئی بھی بندہ ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے, کوئی ہائیز اینڈ لوز زندگی میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے چیلنجز آتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شیک ہو جاتا ہے. تو لیڈر عام طور پہ اس کی ریزیلینس عام بندے سے بہتر ہوتی ہے. اسی طرح وہ اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. اوپن مائنڈیڈ لیڈر کوئی بھی ایسا بہت دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا جو کہ آٹوکریٹک ہو, جو کہ بلیو نہ کرتا ہو لوگوں کے اوپینین میں, جو لوگوں کو سننے میں بلیو نہ کرتا ہو. اس کا لیڈر کا اوپن مائنڈیڈ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح ڈیسیجن میکنگ از اگین ون پارٹ, کیونکہ جب آپ لیڈرشپ کسی رول میں چلے جاتے ہیں, ایون جب آپ کسی پاور پوزیشن اور پاور آف اتھارٹی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, آپ نے ہر وقت ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ڈیسیجن میکنگ کی پاور اچھی نہیں ہے اور یا آپ اس کے اوپر زیادہ شیک ہو جاتے ہیں یا آپ بار بار سوچتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, آپ اس کے اندر بار بار یو گو بیک اینڈ چیک یور سیلف کہ میں ٹھیک ڈیسیجن کر رہا ہوں یا غلط ڈیسیجن کر رہا ہوں, تو اس میں there is always a chance that your leadership capability is going to be compromised. Decision making comes only from making wrong and right both decisions. اگر آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے, ان ایکشن ہوگا اور ڈیسائسونیس نہیں ہوگی, تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو جو ہے بہت پرابلم پیش آئے گی. لیڈر بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فیصلے لیں. پہلے فیصلہ لینا امپورٹنٹ ہے. اٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ٹو میک اے ڈیسیجن. The quality of the decision, whether it is right or wrong, that comes afterwards. تو اس لیے اگر آپ اپنے when you see yourself in your future life growing in your profession, you must see that you must be able to take decisions whether they are difficult or they are normally on a spectrum of difficulty, they are just normal, but you should be making more and more decisions rather than pending the decisions. اس سے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ کیپیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح you talk about leader, we know that they have a higher emotional quotient than other people. ہم آئی کیو کی بات کرتے ہیں, لیڈر کا آئی کیو ڈیفینیٹلی ہیز ٹو بی بیٹر دین دا پیپل ہو آر فالوئنگ دیم, بٹ اس کا ای کیو بھی بہت بہتر ہونا چاہیے. اس کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے, آگے ہم جا کے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے کہ ہاؤ یو کین امپروو دا ایموشنل کوشنٹ دیٹ یو ہیو. تو ایموشنلی the leader should be able to connect with the followers and should be able to know کہ ان کے جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں اور جو ان کے پرابلمس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ بینگ دا لیڈر, کہ جو ویژن ہوتا ہے لیڈر کا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ لیڈر جب تک ایک ویژن کے ساتھ, بیکاز لیڈر جو ہے ویژن اور ڈائریکشن دیتا ہے فالوورس کو. اب فالوورس کو تو وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی جو کہ لیڈر جس کے طور پہ لیڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم نے ویژن کی بھی یہ بات کی تھی وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلس, کہ لیڈر ایک ایسے ٹارگیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ویژن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتی ہے. ویژن کی سمپلسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ویژن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے مٹیریل آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے, وہ صرف لیڈر کو دکھائی دیتی ہے بیکاز دیٹ از فار اوے سم ویئر ان دا فیوچر, اور دیٹ از سم تھنگ وچ اونلی دا لیڈر کین سی کہ جی ہم نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. تو جب لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے تو وہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے. تو عام طور پہ فالوورس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لیڈر وہ چوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ لیڈر کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. وہ لیڈر سے بار بار یہ نہیں پوچھتے کہ جی ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ لیڈر سے بار بار یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. ان کو اپنے لیڈر کے اوپر اس حد تک اعتماد ہوتا ہے کہ لیڈ جب وہ کر رہا ہے ایک انسان تو وہ اس کے پاس ویژن بھی موجود ہوگا. اینڈ اٹ از ویری اسینشیل فار دا فیمیل لیڈرز, جس جگہ پر وہ اپنی آرگنائزیشن میں بھی لیڈ کر رہی ہیں, وین دے آر لیڈنگ ڈفرنٹ فیمیل ادر females working in their hierarchy in their organization, what they can do is that they can develop a vision, they can develop a direction, and then with the help of their positivity, drive, desire to lead, communication, self-esteem, mindfulness, decision making, EQ, they can help them move ahead in the organization. And again I would say کہ female leaders do not mean کہ انہوں نے صرف خواتین کو ہی لیڈ کرنا ہے. Definitely when you are in a power position, you are bound to lead everyone in your organization, and then that is the way to go about it. جو لیڈر ہے اس کی موٹیویشن بھی, we have talked about کہ لیڈر کی جو ساری کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کوالٹیز کسی دوسرے بندے کے, ایوریج بندے کے نسبت جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہیں. تو جب اس کے اندر ہم موٹیویشن کی بات کریں گے تو اس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ عام طور پہ کسی نارمل انسان سے زیادہ ہوتی ہے, اور جس طرح اس کی پازیٹیوٹی اور ڈرائیو از کمنگ فرام ودن, اس کی موٹیویشن بھی فرام ودن آ رہی ہوتی ہے. اور جو اس کو کہیں پر چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر اس کو عام طور پہ یہ پرابلم نہیں آتا ہے.
تو اس میں جو جب ہم نے بات کی تھی ڈیزائر ٹو لیڈ، تو جب اس کی ایک خواہش ہوتی ہے لیڈ کرنے کی تو وہ پھر چینج کو لیڈ کرتا ہے. اچھا اس میں ایک وی مسٹ آلویز ریمبر دس تھنگ کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے ڈائریکشن کی بات کی ہے، جس طرح ہم نے ویژن کی بات کی ہے، اس طرح سے لیڈرشپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ادروائز وی آر کمپلیٹلی اوکے ود بینگ فالوورز، تو ہمیں لیڈر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی میڈم اینا. یہ میڈم مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیومن نیچر ہے. ہم مطلب وی آل نیڈ سم ون ٹو لک اپ ٹو، اور جسے ہم فالو کریں اور جس کو وہ کریں، تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہمیں پش کرنے کے لیے، اور کوئی چاہیے جس کی طرف ہم دیکھ سکیں. بالکل. I think this is one of the reasons, but if I go back to my question, I will still ask کہ آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سوچا کہ ایک لیڈر ہونا چاہیے، اور لیڈر ہمیں اس لیے چاہیے کہ وہ ہمیں ایک ڈائریکشن دے سکے، ایک ویژن دے سکے، اور جس کے پیچھے ہم جا سکیں. لیکن ہمیں ایٹ دا کور آف آور ہارٹس وی نیڈ لیڈر فار سم تھنگ. واٹ از دیٹ سم تھنگ؟ You can just make a guess. I always say that there are no right or wrong answers. کہ لیڈر اب جس طرح دیکھیں ابھی ہماری ایک وداؤٹ الوڈنگ ٹو سم پرٹیکولر پرسن، ہمیں ایک ابھی لگ رہا ہے نا کہ جیسے ایک لیڈرشپ کرائسس ہے اس وقت ان دا کنٹری. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ لیڈرشپ کرائسس کیوں ہو جاتا ہے، اور ہم بیسکلی لیڈر اگر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہم کیوں چوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک لیڈر میں اور دوسرے لیڈر میں کیا فرق ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں اپنا، اس کو ہم لیڈر بنانا چاہتے ہیں. جی سر گل محمد. بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ لیڈر وہ ہونا چاہیے جو ٹو ڈیسائیڈ رائٹ ڈائریکشن فار فالوورس. جی بالکل. یہ ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کہ جو ان کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر سکے. لیکن جسٹ جی میڈم فائمہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے خیال سے جو لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے ٹو اچیو اے اسپیسیفائڈ گول آف دیئر اون ڈیزائرز. لائک اگر ہماری کچھ ڈیزائرز ہیں تو ہم ان ڈیزائرز کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیسیفائڈ جو ہمارا گول ہوگا ڈیٹرمنٹ وہ ہم اچیو کرنا چاہیں گے. اگر ہمیں لگے گا کہ اس لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ یہ ہمیں اس اسپیسیفائڈ گول تک لیڈ کر سکتا ہے، دین وی ول موو ٹو چوز ہم. بالکل. دس از آلسو ون ویری گڈ ڈائمینشن ٹو چوز اے لیڈر. لیکن اگر ہم اف وی ٹاک اباؤٹ آر ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہم دیکھیں کہ جس دور میں اگر آپ نے اس وقت کی عرب کی ہسٹری پڑھی ہو تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ عرب کوئی بہت جو ہے بیکورڈ تھے، یا جو اس وقت کا مڈل ایسٹ تھا وہاں پر دے ور تھرائیونگ ان دیئر بزنسز، اور وہاں پر بزنس سینٹرز تھے اور بڑا فلرشنگ ان کے بزنس تھے. وہاں پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں حج بھی ہوا کرتا تھا، جو کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کے اندر وہ ڈیفینیٹلی جو مشرکین تھے ان کا اپنا پرے کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بیسٹ لیڈرشپ کی اگزامپل ہمارے لیے ایگزسٹ کرتی ہے وہ تو اور لیڈ بھی کر رہے تھے اور سینچری سے لیڈ کر رہے تھے. لیکن جب پروفٹ نے آ کے ان کو ایک ویژن دیا، ایک ڈائریکشن دی، اس ویژن ڈائریکشن کے اندر کیا ایسی چیز ڈفرینٹ تھی جو باقی کوئی نہیں دے پا رہے تھے؟ یا اس وقت جو لیڈرشپ کرائسس تھا وہ کرائسس کس نیچر کا تھا کہ جو پروفٹ کے آنے کے بعد اور ان کے جو ہے جب اسلام کا انہوں نے اعلان کیا تو اس میں ایسا کون سا انگریڈینٹ تھا جو کہ ڈفرینٹ تھا اور اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا آلریڈی؟ You can all just make a contribution. It's not necessary. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا بڑا مشن تھا اور وہ مطلب it was on such a scale کہ definitely وہ مشن ایکسپینڈ کرتا رہے گا. لیکن one which is there in every leadership. تو اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جی سر گل محمد. جی میڈم اینا. سر پہلے آپ بولیں. جی میم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یا ان کے نبوت کے اعلان کے پہلے یہ عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہ انہوں نے ان سے بند کرایا تھا. میرے خیال سے یہ تو بہت ڈفرینٹ تھا. میرے حساب سے صرف ڈائریکشن یا گول ہونا یا ویژن ہونا کافی نہیں ہوتا. ایک تو اس ویژن میں کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس ویژن میں سچائی اور وہ ویژن صحیح بھی ہونا ضروری ہے.
مطلب یہاں پہ ویژن تو کوئی بھی ہمیں دے دے گا تو وہ مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویژن اس قابل ہو کہ اسے لوگ فالو کریں. تو اس ویژن کا صحیح ہونا, اس میں سچائی ہونا, وہ بھی میٹر کرتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اون کریکٹر جو تھا, جو اپنی کور پرسنالٹی تھی, وہ خود ہی ایک موٹیویشنل فورس تھی. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ تھا. I think Mr. Ghulam Murtaza rightly indicated that that sort of character is required, اور جو پرسنل کیریکٹر ہوتا ہے وہ لیڈر کی بہت بڑی خوبی ہوتا ہے, جو کہ فالوورس کو انسسٹ کرتا ہے اور ان کو انسپائر کرتا ہے ٹو موو آن. جی ایکچولی جی واقعی بہت کوالٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی, جس کے پاس ویژن ہو, اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کریکٹر بھی ہو, جیسے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. مگر اگر ہم دیکھیں کہ ایگزامپل کہ ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے, تو ہم سب کے لیے, ناٹ اونلی فار مسلم کمیونٹی بٹ ایوری بڈی, ایوری ہیومن, چاہے وہ کوئی بھی اس کا ریلیجن ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کے لیے ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے. اور سائنٹیفک طریقوں سے بھی تیار ہوا, پروف ہوا ہے کہ جو بھی ان کی سنت وغیرہ تھی, یا انہوں نے جو ہمیں بتایا, جس طرح کا طریقہ کار دیا, یا ہمیں نماز پڑھنی, تو وہ صرف ایک یہ اس بات نہیں تھی کہ نماز پڑھنے سے ہم شاہدی دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ ان کا ایک ویژن تھا کہ اس طرح مسلم ہوں جو اللہ کو مانتے ہوں. مگر اس کے ساتھ بھی آج کی سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے, جس کو آپ کا مائنڈ باڈی ریلیکس ہوتا ہے, اور وہ ہونی چاہیے. وہ مطلب ہم لوگ ابھی کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارے, اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اس طرح سے. تو انہوں نے اس دور میں, جب شاید یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے, یا کرتے ہیں یا کرنی چاہیے, تو اس دور میں انہوں نے ہمیں یہ ایک قسم کی ایکسرسائز کا بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا تو فائدہ ہے کہ آپ ثواب بھی کماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے بھی, اور سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, اور ڈپریشن سے نکلنے کا ایک بہت بڑا یہ طریقہ بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا, تو جو آپ سب کے رسپانسز ہیں وہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیڈرشپ کی, اور اس کے اندر جو اس کے انگریڈینٹس ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہم نے لیڈ چینج کیا تھا, یہ اگر اف یو کین گو بیک ٹو یور کانسیپٹ آف لیڈرشپ, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں پر بھی لوگوں کو لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں پر لوگ اس کی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, ایک تو پرسنل لائف میں ہوتی ہے, وہ ہم آگے جا کے ایک ایکسرسائز بھی کریں گے, لیکن جہاں پر ان کو ایز اے کمیونٹی اپنے سوشل اسٹرکچر کے اندر لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے, دیٹ از آلویز بیکاز دے وانٹ سم سارٹ آف چینج ان دیئر لائف. جو ہم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دی, اور ان کو گریٹسٹ لیڈر کے طور پہ ہم مانتے ہیں. He in his own personal character, he was the best of persons, human beings possible to lead change. He was the best positive person to be positive, the best possible to have the drive for it. اگر آپ سارے یہ ٹریٹس دیکھیں جو ڈفرینٹ لیڈرس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم جتنے بھی لیڈر سوچ سکتے ہیں, وہ ایسی کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو کہ جو ہے ہولی پروفٹ میں, لاسٹ پروفٹ میں موجود نہ ہو, بلکہ ان کی کوالٹیز جو ہیں وہ چند تین چار کر کے آپ کو باقی لیڈرس کے اندر نظر آئیں گی. اس طریقے سے ایک فل 360 ڈگری ویو آف لیڈرشپ آپ کو اس سے بہتر کہیں پر ہیومن ہسٹری میں نظر نہیں آتا. تو انہوں نے بھی بیسکلی واٹ ہی ڈیڈ واز دیٹ ہی ہیڈ اے ویژن فار چینجنگ دا سرکمسٹانسز. تو آپ اس کو یہ ضرور دیکھیے کہ ہمیشہ جو لیڈرشپ کا جو بیسک ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی چینج کو اچیو کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ ایسے فالوورز جو کہ ایسے چینجز اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں which are negative, تو they look for a negative leader, they look for a person who is negative and who can fulfill that sort of a leadership, جو کہ ان کے جو نیگیٹو ڈیزائرز ہوتی ہیں, ان کی جو نیگیٹو چینجز وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے سوسائٹی میں, اس کے لیے اسی طرح کا لیڈر جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. So for our own understanding of leadership, it is a must that جس طرح سے آپ سب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ اس کے لیے ایک ویژن ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, اور چینج لانے کی خواہش بھی ہونی چاہیے. بیکاز اگر آپ ایک ویژن ہے اور آپ کی ایک ڈائریکشن بھی ہے, لیکن آپ راستہ وہی فالو کر رہے ہیں جو کہ باقی لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں, تو پھر لوگوں کے لیے, فالوورس کے لیے کوئی اس کے اندر چارم موجود نہیں رہتا, کوئی انسپریشن موجود نہیں رہتی. تو اسی لیے جب آپ اپنے آپ کو بھی انویژن کریں ایز اے لیڈر ان یور آرگنائزیشن, in your personal capacity as a power holder among the power corridors, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو ہے being a leader, you should be able to bring about some sort of change. جب تک آپ چینج
کو विजन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक लोग आमतौर पे, क्योंकि सिस्टम जो चल रहा होता है वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा होता है, सो देयर इज नथिंग इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल फॉर द फॉलोअर्स टू सी। तो अब आप देखें कि जो इस वक्त अगेन आई वुड कनेक्ट टू द करंट सिचुएशन इन द कंट्री, तो लोग जो फॉलोअर्स हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब जो लोग भी जिस भी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इस लीडर के पास वो चेंज का विजन मौजूद है जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क में रिफ्लेक्टेड देखूँ। तो इसलिए जब भी लीडरशिप की बात होगी दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विद द मेंशन ऑफ चेंजिंग द प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट पे जाइएगा। हमारे साथ शफकतुल्लाह उन्होंने अपना ओपिनियन भी शेयर किया है। एक कमज़ोर तबके की हक तलाफी होती है, ताकतवर तबके की तरफ से तबाही एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो इससे निकल आए। बिल्कुल टोटली एग्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये अब हमने थोड़ा सा इस पर डिस्कशन की भी है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज, कि आपको ये मैडम एना ने थोड़ा सा बताया भी कि हमें मुख्तलिफ लीडर्स की ज़रूरत होती है। तो क्या आप ये समझते हैं, कोई ये मुझे जवाब देगा कि जो लीडर होता है आपकी ज़िंदगी में, आप एक ही किसी बंदे को समझते हैं कि ये मेरा लीडर है और इसको मैं फॉलो करके अपनी ज़िंदगी के जो सारे पहलू हैं मैं उनको कवर कर सकूँ, या हमें अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लीडर्स चाहिए होते हैं फॉर आर डिफरेंट रोल्स इन आवर लाइफ? जी सर, जी मैम, जो मैं घर से शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके टीचर्स होते हैं, इसके अलावा जो है अगर किसी जॉब में हम करते हैं, जॉब के अंदर भी हमारे लीडर्स आ जाते हैं, जो हमारे बॉसेस होते हैं। ये बिल्कुल 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 आपकी ठीक बात है कि हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो रोल निभाने होते हैं उस हर रोल के लिए हमें एक मुख्तलिफ तरह का लीडर आमतौर पर रिक्वायर्ड होता है। मैडम एना, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही थी? बस सर की ही बात का जो है वो ऐड करना चाहूँगी कि वर्क प्लेस पे आपके पास अलग लीडर होता है, घर पे आपके पास अलग लीडर होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ जिनकी तरफ आप देखते हैं और जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि हर स्फेयर ऑफ लाइफ में आपका लीडर होता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो कि आपको लीड करता है। बिल्कुल। आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो लीडर्स जिनको आप देखते हैं वो कौन कौन से लीडर्स हैं? लोगों के जिस तरह हमारी वर्क लाइफ की बात हुई, फैमिली लाइफ की बात हुई, फ्रेंड्स की बात हुई, फिर ये होता है कि ज़िंदगी में आपके बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशन एंड थॉट्स एंड योर वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसके अंदर आपको आपके कोई ऐसे लीडर्स हैं जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, कि जिसको आप लीडर समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि उनकी रहनुमाई मौजूद रही है या उनकी रहनुमाई ऐसी है कि जिसको सीख किए बगैर यू कैन नॉट थिंक ऑफ योर लाइफ मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन? अच्छा, कोई आप ऐसे नाम शेयर करना चाहेंगे जो आपको बड़े इंस्पायरिंग लीडर्स लगते हैं? यू माइट नॉट बी देयर फॉलोअर, लेकिन दे आर वर्ल्ड वाइड नोन फॉर देयर लीडरशिप। वो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि हु आर अलाइव इन टुडेज टाइम्स, दे कुड बी पीपल फ्रॉम हिस्ट्री। ऐसे भी कोई लोग जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो, जिनकी लाइफ हिस्ट्री ने आपको मुतासिर किया हो, या जिनको आप समझते हो कि जी वो अपने उस कॉन्टेक्स्ट में अपने मुल्क के लिए और अपने उनके लिए वो बहुत बेहतरीन लीडर्स थे। अच्छा, किसी ऐसे कोई लीडर्स की आपने किसी की बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी भी हो? जी मैडम एना। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मुझे याद है, हमने पढ़ा था उसमें। तो उनकी ऑल्दो थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल रहती है मुस्लिम सोसाइटी में, उनकी जो है वो जो भी जो है वो चेंजेस जो वो लेकर आए अपने ज़माने में। लेकिन मुझे उनकी बड़ी जो है वो जो भी उनकी अचीवमेंट्स थी और जिस तरीके से वो चेंज लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए, तो वो मुझे जो है बहुत अट्रैक्ट करती थी उस ज़माने में, जब मैंने पढ़ा था उनको। वेरी गुड एग्जांपल। और कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें आप समझते हो आपने कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ी हो, किसी का हालात ज़िंदगी पढ़े हुए हों और आप समझे कि जी उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने जिस कॉज में वो बिलीव किया और जो विजन था उसको बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ इंसाफ किया? नेल्सन मंडेला इज़ वन पर्सन जिसको पूरी दुनिया में उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में खूब भी किताबें लिखी हैं और उन्होंने दे वर वेरी इफेक्टिव चेंज लीडर्स, और उन्होंने अब पूरी अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी।
تو اس لیے یہ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس زندگی میں آپ نے مختلف لیڈرز کے زندگی کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے عام طور پہ جو چینج مینجمنٹ کے طریقوں کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے ویژن کو دیکھا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے ٹو امیجن یور سیلف ایز اے لیڈر. اگر آپ جو لوگ ڈفرینٹ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، جس طرح آپ مارٹن لوتھر کنگ کو پڑھیں اگر، تو اس نے جو بلیکس کی موومنٹ ہے اس کو جس طریقے سے آگے بڑھایا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس لیڈر کے اس کاز سے بھی اتفاق کرتے ہوں، لیکن آئی ایم شیور کہ ہم میں سے کوئی بھی ہٹلر کو لیڈر نہیں مانے گا. ہٹلر کو کوئی بھی پوری دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ ہی واز اے لیڈر. تو جو جن لیڈرز کی پوری دنیا میں رسپیکٹ کی جاتی ہے جسٹ بیکاز اب قائد اعظم جو ہیں محمد علی جناح، ہی واز ناٹ اونلی لیڈر فار آر نیشن، ان کی لیڈرشپ کو پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی زندگی کے اوپر بایوگرافیز لکھی گئی اور اس کو اسٹڈی کیا گیا ان کے لیڈرشپ بیہیویئر کو، تو دنیا میں بہت لوگ ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں اور پھر بھی وہ ان کی لیڈرشپ کے معترف ہیں. تو لیڈر عام طور پہ ایک ایسا کیرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو لوگ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ پروبیبلی ہم اس کاز کا حصہ بھی نہیں تھے، ہم اس کو فالو بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس نے جو پورا کا پورا ایک نیریٹو آف دا ہسٹری ہے اس کو چینج کیا اور ایک چینج وہ لے کے آیا. اسی طرح اگر آپ مدر ٹیریسا کی بات کریں تو جب آپ لیڈرز کو دیکھیں گے تو وہ کسی طبقہ کے لیے، کسی نوبیل پرائز کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. مدر ٹیریسا کی جو رسپیکٹ ہے وہ اس وقت جب جو ان کا کام تھا ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ جی ہم نے اس کے لیے ہمیں کوئی اکنالجمنٹ ملے گی، کوئی ہمیں اس کے لیے ریوارڈ ملے گا. وہ بڑا سیلف لیس ہو کے اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. جی میڈم اینا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ آپ نے مدر ٹیریسا کو بولا تو مجھے ستار ایدی صاحب یاد آ گئے، تو میں نے بالکل، کہا میں تو ایڈ کہہ رہی کروں تھی کہ کریں. آپ ضرور آپ میں سے کوئی ایدی کا بھی نام لے. وی ہیو سچ ٹریمینڈس لیڈرز امانگ اس. ہم لوگ نے اتنے اچھے فلانتھراپسٹ ہمارے ملک میں ہیں، اور ایدی از اگین ون انٹرنیشنلی ایکلیمڈ پرسن کہ جس کا پوری دنیا میں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کا فلانتھراپسٹ ود ہز اون پرسنل اسٹائل آف فلانتھراپی وہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی بڑی کم مثال ملتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر روتھ فاؤش، ایون دو شی واز اے جرمن بٹ شی ڈیسائیڈیڈ ٹو سیٹل ان پاکستان. انہوں نے پوری زندگی یہاں پر گزاری. آپ نے دیکھا کہ ان کو اسٹیٹ فیونرل بھی ملا. تو انہوں نے اسٹیٹ فیونرل لینے کے لیے نہیں کام کیا جو زندگی میں کیا، ان کا اپنا ایک ویژن تھا، ایک ڈیڈیکیشن تھی، ایک کمٹمنٹ تھی، اور ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے ساتھ اسٹیٹ ایپریٹس موجود ہے کہ نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو انسپائرنگ لیڈرز کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، جب ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کی جو کاز ہے جس میں وہ بلیو کرتے تھے، تو اس سے آپ بھی انسپائر ہوتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی اف یو سی یور سیلف ایز اے لیڈر in your organization, in your life, because you can always be a leader to your being a parent to your children is completely different from being a leader to your children. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گائیڈ تو بہت جگہوں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیرنٹس گائیڈ کرتے ہیں 100% بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. بیکاز بچے بھی جب when they are growing up they also get a sense of کہ جو لیڈ کرنے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہر پیرنٹ میں بھی موجود نہیں ہوتی. ہر پیرنٹ بھی اتنا انسپائرنگ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو کنونس کر سکے کہ جی اس طریقے سے جو زندگی گزارنے کے اصول مجھے سمجھ آئے ہیں وہ میں ان کو تمہارے تک کنوے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس لیے اگر آپ اپنے بچے کی زندگی میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی جو ڈفرینٹ چیزیں میں پیرنٹنگ کے اندر انکلوڈ کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہ زندگی میں اس کے رہنما اصول ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ پیرنٹس کو بھی اپنی جو ایگزامپل کے ساتھ بھی لیڈ کرنا پڑتا ہے. اپنی پرسنل لائف میں آپ دیکھیں تو آپ کو لیڈ کرنے کے لیے یو نیڈ سرٹن ایگزامپلس کے جو آپ نے اگر پڑھی ہوں دیکھی ہوں تو آپ کو اس پہ بہت ہیلپ ملتی ہے. اسی طرح دیر آر پیپل ہو آر لیڈرز ان دا ایکسٹینڈیڈ فیملی. میں پرسنل لائف کی اس کی ایگزامپل دے رہی ہوں بیکاز ورک پلیس کے اوپر تو سم ٹائمز وی کین ڈیسائڈ کہ جی میرا کوئی لیڈرشپ رول نہیں ہے، ایز سچ آرگنائزیشن میں کسی کو لیڈر کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن پرسنل لائف میں اگر آپ دیکھیں آپ کی فیملی میں، سب کی فیملیز کے اندر ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک ایسی شخصیت ضرور موجود ہوگی. وہ کوئی آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی آپ کی بڑی سب سے بڑی کوئی بہن ہو سکتی ہے، سب سے بڑے کوئی بھائی ہو سکتے ہیں. فیملی کے اندر بھی جو ہے نا لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لیڈ کرتے ہیں ایگزامپل سے، ایمپتھی سے، اور وہ پوری فیملی کو گلو کر کے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور سارے لوگوں کی جو ہے جتنے عام طور پہ فیملی میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو رائے ہے اس کو امپورٹنس بھی دیتے ہیں، ان کی رائے لینا ضروری بھی سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے عام طور پہ جو ضروری فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھ کے کرتے ہیں یا ان سے مشورہ کر کے کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں تو اس لیے زندگی میں جو ہے اف ونس یو ڈیسائڈ دیٹ
you want to be a leader, you have to see what sort of a leader you want to become. You want to be a leader in your personal life, in your family, with your children, or you want to be a leader in your workplace, in your hierarchy, in your organization. Otherwise اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسائڈ کرے کہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں بھی کوئی لیڈرشپ رول اسیوم نہیں کرنا, میں کسی ہائرارکی میں بھی کام نہیں کرتا, آئی ایم سیلف امپلائڈ, آئی رن اے بزنس, تو میں کسی کیونکہ ہائرارکی میں کام نہیں کرتا, نہ میرا کوئی باس ہے, نہ میرے کوئی امپلائیز ہے, تو میں آئی شوڈنٹ بی اے لیڈر. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے, آپ نے موٹیویشنل اسپیکرس کو سنا ہوگا, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا میں صرف موٹیویشنل اسپیکرس کے طور پر مشہور ہیں, اور لوگ صرف ان کو سننا پسند کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ان میں سے کچھ سنتے ہوں گے لوگوں کو. ان میں موٹیویشنل اسپیکرس بہت طرح کے ہوتے ہیں, کچھ جنرلی لائف اسکلس کے بارے میں اور سیشنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ریلیجیس موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, وہ ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ریلیجن کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ان کے چیلنجز پہ بات کرتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی ایگزامپل دینا چاہیں گے, ایسے کوئی موٹیویشنل اسپیکرز جن کو آپ نے سنا ہو اینڈ یو ہیو فاؤنڈ دیم ٹو بی ویری گڈ ایٹ واٹ دے ڈو؟ اگر آپ کو ابھی فوری طور پہ کوئی ذہن میں نہیں آ رہا, سو آئی ول ریلی انسسٹ. جی میڈم اینا. میں نے اس دن آپ سے شیئر کیا تھا پہلے دن سیشن میں منیبہ مزاری کا نام, جو اسپیشلی جو ہماری ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہیں ماڈل بھی ہیں اور ویسے بھی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور ان کا میں نے آپ سے ان کو میں سنتی ہوں اکثر. جی جی بالکل, بہت اچھی بات ہے. لیکن آئی وڈ ریلی ارج کہ جب اگر آپ اپنے آپ کو انویژن کرتے ہیں نا ایز اے لیڈر ہو crosses the boundaries of workplace and personal life, تو اس کے اندر کوشش کریں کہ ایسے لک فار سچ موٹیویشنل اسپیکرز جو کہ عام طور پہ دنیا میں لوگ بہت زیادہ ان کو سنتے ہیں, ان کی کتابیں بہت پڑھی جاتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کے اپنے پرسنل جو لوکل کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی موٹیویشنل اسپیکرز آر ویری ریلیونٹ. اس میں ریلیجیس موٹیویشنل اسپیکرز آر آلسو ریلیونٹ بیکاز as a society we are very much inclined towards listening to religious views, اور ہم سارے عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ایک ریلیجیس لیڈر بھی ہونا چاہیے جس کی بات سن کے ہم فالو کر سکیں, جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بہتر ہو. تو آپ سب آئی ووڈ انسسٹ کہ کوشش کریں کہ بے شک آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, بے شک آپ اپنے کالج سے ڈسکس کریں, لیکن کچھ آپ کے پاس زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, ہاریزونٹلی گرو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسے اسپیکرس کو کا جاننا ضروری ہے, ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے, اور ان کے جو مختلف ویڈیوز ہیں یا جو بکس موجود ہیں ان کا وہ ان کو سننا اور ان کے ویوز کو سننا اور کس طریقے سے وہ زندگی کو ایکسپلور کرتے ہوئے ضروری ہے. جی میڈم, اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار کا نام ایڈ کروں گی, وہ کافی ریلیجیس لبرل طریقے سے بتاتے ہیں, یا گامدی صاحب ہیں وہ بھی اچھا بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ارم سعید ہیں, کافی سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہیں, تو یہ کافی اچھے موٹیویشنل ایک براڈ مائنڈیڈ طریقے سے براڈ وے سے بتاتے ہیں آپ کو کافی چیزوں کو. میڈم اینا بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے میڈم ریلیجس کا بولا تو مجھے وہ ایک یوتھ کلب ہے, راجہ ضیاء الحق کر کے ہیں ان میں, اور 2-3 اور بھی بہت اچھے, ان کا پورا یوتھ کلب ہے. ریلیجس ہی ہیں وہ سارے, لیکن وہ بڑے کنٹمپرری طریقے سے آپ کو چیزیں بتاتے ہیں, اور وہ ان کا کلب بہت اچھا ہے. اور میں انفیکٹ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ہمارے ٹائپ میں اور آج کے حساب سے بات کرتے ہیں. تو وہ ہوتی ریلیجس ہی ہے, لیکن بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ان کی بات میں. یوتھ کلب کر کے ہے ان کا, اس میں کافی سارے ان کے اسپیکرز ہیں, ان میں زیادہ کر کے راجہ ضیاء الحق ہے, ان کو میں سنتی ہوں. بالکل ٹھیک. نہیں, I think it's a very good addition on the forum and people can look and search for different sort of leaders. لیکن ابھی اگر میں آپ کو چند ایک نام اگر بتاؤں جس کے اندر پوری دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر ان کو ہائر کرتا ہے, اور یہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جنہوں نے اپنی موٹیویشنل اسپیکنگ سے اپنے کریئرز کا اسٹارٹ کیا, اینڈ ناؤ دے آر بلینئرز. وہ سارے اس طرح کے ہیں کہ پورے دنیا سے لوگ مائکروسافٹ, فیس بک اور یہ لوگ سارے ان کو بلاتے ہیں, بیکاز انہوں نے اوور اے پیسج آف ٹائم اپنی اسپیکنگ اسکل کو اتنا زیادہ انہانس کر لیا. اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے جو چیلنجز ہیں وہ ان اے ویری جنرل سارٹ آف وے وہ آپ کو ریزیلینس کے اوپر, اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, ورک پلیس کے اوپر, پرسنل لائف کے اوپر وہ عام طور پہ اچھی اسپیچز دیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے سائمن سنیک, ان کا نام ہے. I can share these later in the WhatsApp group as well. Simon Sinek talks about leadership, about success, about different phases of life. اور اسی طرح ایک اینتھنی رابنز ہے, he has written many books as well. لوگ بہت زیادہ ان کو شوق سے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سیمینارز جب ان کے رکھے جاتے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ ٹکٹس خرید کے بڑے بڑے آڈیٹوریمس کے اندر ان لوگوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں.
تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بعض اوقات یہ لوگ اپنی زندگی میں لیڈرشپ کا کوئی رول نہیں پلے کر رہے ہوتے ہیں. آل دے ڈو از دے آر موٹیویشنل اسپیکرز, لیکن ان کی بات کے اندر اثر اتنا ہے اور انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ لوگ جو ہے ہماری بات سن کے ان کی زندگی میں بعض اوقات مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے رائٹرز میں سے اگر کسی نے اشفاق احمد کو سنا ہو تو بیسکلی his whole life he was known to be a writer, but towards the later part of his life he started a program on TV جس کے ابھی آپ کو کلپس بھی مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر. So people thought that once he talks and یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ رائٹرز ایسے ہوں کہ جب ان کی رائٹنگ بھی اتنی زیادہ لوگوں کو پسند کی جاتی ہے اور ساتھ ہی لوگ ان کو سننا بھی پسند کریں. But I think the thing that made him popular was because he could connect very easily through his talks to the common man and to the common person. تو خواتین بھی ریلیٹ کرتی تھی ان کے بات کے ساتھ اور جو مرد حضرات ہوتے تھے and there are a lot of followers. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ان کو ایکسپلور کریں, کوشش کریں, کیونکہ جب تک آپ کے سامنے مختلف طرح کی ایگزامپلز نہیں ہوں گی آپ کے لیے اپنا جو پرسنل اسٹائل آف لیڈرشپ ہے اس کو سرچ کرنا مشکل ہوگا. بعض اوقات you can find sometimes that you are more near to that sort of a person اور دیٹ سارٹ آف اے لیڈر جس کو آپ سن رہے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ یہ تو اس بندے کے ساتھ میرے بہت زیادہ سملیرٹی ہے اینڈ پروبیبلی آئی کین بیکم دس سارٹ آف اے لیڈر. تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو لیڈرس کو سنیں گے اور اسی طرح جو مختلف لوگ جو موٹیویٹ کرنے کی انسپائر کرنے کی بات کرتے ہیں جب آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو میں بھی اس طریقے سے بات کر سکتا ہوں اور میرا بھی جو پرسنل لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ اس سے زیادہ ملتا جلتا ہے اور پروبیبلی کوئی دوسرا بندہ ہوگا اس سے آپ شاید سمجھیں گے کہ نہیں میرا پرسنل لیڈرشپ اسٹائل جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا, لیڈرشپ کی ڈیفینیشنز کئی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, لیکن ہم اپنی کنزمپشنز کے لیے جب ہم ہائرارکی کی بات کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے لیے لیڈرشپ کی یہ ڈیفینیشن ایک دو بہت پرٹیننٹ ہیں اور ریلیونٹ ہے, جس میں سے لیڈرشپ میں بی کنسیڈرڈ ایز اے پروسیس آف انفلوئنسنگ دی ایکٹیویٹیز آف این آرگنائزڈ گروپ ان اٹس ایفرٹ ٹورڈز گول سیٹنگ اینڈ گول اچیومنٹ. اب اگر آپ دیکھیں اس جملے میں جو لکھا ہوا ہے وہ 3-4 جو لفظ ہیں ان کو بولڈ کیا گیا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کون کون سے الفاظ اس میں بولڈ ہوئے ہوئے ہیں؟ جی میڈم عظمیٰ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم میں بتا سکتا جی جی سر غلام سر. جی اس میں انفلوئنسنگ, آرگنائزڈ, گول سیٹنگ, اچیومنٹس. بالکل تھینک یو. جی میڈم ہے نا وہ بتا دیے سر نے آلریڈی. جی تو اب آپ مجھے میڈم ہے نا آپ یہ بتانا چاہیں گی کہ یہ سب چیزیں کس کس طرح سے امپورٹنٹ ہے, ہاؤ از انفلوئنسنگ امپورٹنٹ؟ اگر آپ ماسس کو انفلوئنس کرنے کی آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی اچھے لیڈر نہیں بن سکیں گے. جب تک آپ کا ویژن ایسا نہیں ہوگا جو دوسروں کو انفلوئنس کرے اور وہ آپ کو فالو کرے, تو آئی تھنک یہ تو سب سے جو ہے وہ پرائمری وہ ہے لیڈرشپ اس کا. بالکل بالکل. تو مطلب ہم اس بات پہ سب اگری کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کوئی بھی ایک ایسا پروسیس ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس میں لوگوں کو انفلوئنس کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود ہونی چاہیے جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکے. اسی طرح جو گروپ ہے, جب آرگنائز کو ہم نے اس لیے یہاں پر بولڈ کیا ہے کیونکہ گروپ جو ہے گروپ کین بی جسٹ کلیکشن آف پیپل, لیکن گروپ جب تک آرگنائز نہیں ہوگا آپ ایکٹیویٹی کو لیڈ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ صرف ایک ہجوم ہے اور وہ کوئی آرگنائزڈ گروپ نہیں ہے تو اس کو لیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ ایز اے لیڈر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ نے جب لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کو آرگنائز بھی کرنا ہے. جب تک آرگنائز نہیں ہوں گے لوگ کسی ایک پراپر شیپ کے اندر, تب تک آپ کی جو لیڈرشپ کا ویژن ہے وہ کمپلیٹلی فلفل نہیں ہو سکے گا. اگین آئی وڈ گو بیک ٹو دی ایگزامپل آف دا ہولی پروفٹ. کیا آپ دیکھیں گے جس وقت عرب آئے وہ کتنے مختلف چیزوں کے اندر ان کے بلیفس تھے, کتنی مختلف طرح کی ان کی پریکٹسز تھی, کتنا وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ وہ ڈسکریمنیٹ کیا کرتے تھے. تو وہ ڈسکریمنیشن بھی موجود تھی, لیکن انہوں نے آخر وہ اپنے جتنے وہاں پر لوگ موجود تھے اس سوسائٹی کے اندر, اس کلین کے اندر, وہاں پر ان کو آ کے انہوں نے آرگنائز کیا اور ان کو پھر انفلوئنس کیا. تو اسی لیے آپ کو رزلٹ دیکھیں کہ وہ چند 100 لوگ تھے جو فتح مکہ تک جس وقت ساری جو موومنٹ ہے جب وہ گئی, تو اس کے بعد سے لے کر 1400 سال بعد بھی وہ اسی طرح وہ انفلوئنس موجود ہے. آج بھی جب وہ بات سنتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہے. میڈم عظمیٰ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی بیسیکلی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے کہ انفلوئنس ہونا چاہیے، تو ڈزنٹ مین کہ انفلوئنس کوئی نیگیٹو وے میں ہی جی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی بالکل نیگیٹو یا بالکل کسی غلط بات اب کے میں لیے انفلوئنس کریں، جی وہ ایک پازیٹیو چیز کو بھی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ایکوالٹی ہونی چاہیے. دوسرا آرگنائز میں یہی ہے کہ آپ سپوز ایک لیڈر ہے، کسی نے مشن اسٹارٹ کیا ہے کہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی مشن ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے میں اب کمپلیٹ نہیں ہوا اور تھوڑا اس میں کام کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے کوئی دوسرا مشن اسٹارٹ کر دیا یا دوسرا کوئی کام کرنے دیا، تو دس ول ناٹ گیو دا ریزلٹس ایز ویل، جی بالکل بالکل اور آپ نے صحیح پوائنٹ گولز آؤٹ جو کیا ہوگا ہے. وہ اچیو بھی نہیں ہو سکتا اس سے. جی بالکل کہ کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بالکل آپ کو کوئی سیٹ بیک آیا، کوئی چیلنج آیا تو آپ نے کہا کہ جی یہ تو چینج میں اچیو نہیں کر سکتا، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیٹس فائنڈ اے نیو ویژن. تو دیٹ از یوزلی ناٹ اے گڈ وے آف لیڈرشپ. تو اس لیے اب اس میں آپ انفلوئنس دیکھیں کہ آپ جب آرگنائز گروپ ہوتا ہے اس کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں، گول سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر آپ نے گول اچیومنٹ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. لیڈرشپ از انکمپلیٹ اگر آپ نے لوگوں کو آرگنائز بھی کر لیا، آپ نے ان کو انفلوئنس بھی کر لیا، آپ نے ان کی گول سیٹنگ بھی کر لی، لیکن اگر آپ نے گول اچیو نہیں کیا تو اس کا مطلب یو آر ناٹ اے لیڈر. اس کا مطلب ہے کہ یو ور سارٹ آف اے گڈ مینیجر، یو کوڈ انفلوئنس پیپل ٹو فارم اے گروپ. آپ ان کو ایک آپ نے گول بھی سیٹ کر کے دے دیا، لیکن یو ور جسٹ مینیجنگ دیم، یو ور ناٹ ریئلی triggering them to follow your lead and go towards achieving that goal. دیکھیں اب ہر جو اگر اسپورٹس کی بھی آپ ایگزامپل لیں تو کوئی بھی آپ اسپورٹس دیکھیں، ہاکی کی ٹیم ہوتی ہے، فٹ بال کی ٹیم ہوتی ہے، اس کا ایک کیپٹن ہوتا ہے. جو کیپٹن ہوتا ہے وہ لیڈرشپ رول میں اسی لیے ہوتا ہے بیکاز وہ ایک گول سیٹنگ کرتا ہے، وہ پوری ٹیم کو جو ہے انسپائر کرتا ہے، ان کو ایک ایک کام بتاتا ہے کہ جی تمہارا کام ہے، تم نے جو ہے وہ تم گول کیپر ہو، تم نے جو ہے گول کرنا ہے، تم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، تم نے اوفینسو پہ رہنا ہے، تم نے ڈیفینسو پہ رہنا ہے. تو یہ جو ساری آرگنائزیشن ہے اور ڈویژن آف لیبر ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ کہیں لیڈرشپ کرائسس آتا ہے، وہ لیڈرشپ کرائسس اسی لیے آتا ہے کہ ہم نے ان ساری ایکٹیویٹیز میں سے کسی ایک کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا ہوتا، یا آپ کی انفلوئنسنگ میں کمی رہ گئی ہوتی ہے، یا آپ کی آرگنائزیشن میں کمی رہ گئی ہوتی ہے، یا آپ کی گول سیٹنگ بہت بیگ ہوتی ہے. جس طرح ابھی میڈم اینا نے بھی کہا کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اسی طرح میڈم عظما نے کہا کہ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو 6 گھنٹے بعد تھک جاتا ہوں، اس کے بعد تو میری لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ، کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ تھک جائیں تو آپ کہیں گے جی بس اب اس کے بعد تو اب فی الحال کوئی کام نہیں ہو سکتا، ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر کسی لیڈرشپ کے اندر کمی آ رہی ہے اور کہیں پر آپ کو گول اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس میں آپ کو یہ کمیاں مختلف جگہوں پر نظر آئیں گی. اسی طرح another definition is leadership is the art of mobilizing others to want to struggle for the shared aspirations. اب اس کے اندر اس پورے جملے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں ایک جو لفظ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پورے لیڈرشپ کے رول کے اندر. اس میں اگر آپ کی دیکھیں گے تو یہ جو موبلائز کرنا ہے دوسروں کو، وہ انفلوئنس کرنے کے طور پہ آ جاتا ہے. لیکن ٹو وانٹ ٹو اسٹرگل جو ہے یہ لیڈرشپ کی بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر وہ ڈیزائر پیدا کریں، وہ وش پیدا کریں کہ وہ اس اسٹرگل کے اندر آپ کے ساتھ حصہ لیں. اگر آپ ان کے اندر وہ خواہش نہیں پیدا کر سکتے، وہ تڑپ نہیں پیدا کر سکتے اور وہ ایسپریشن نہیں پیدا کر سکتے ٹو گو فار دیٹ سرٹن اچیومنٹ، تو آپ کا جو لیڈرشپ کا کام ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے کیونکہ آپ باری باری نہ تو ہر بندے کو کال کر کے یا بلا کے بٹھا کے آپ نہ تو اس کو بار بار گول سمجھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو بار بار انفلوئنس کر سکتے ہیں. اف یو آر لیڈنگ ملٹیٹیوڈ آف کراؤڈس، لیٹس سے یو آر لیڈنگ، آپ کو ہنڈریڈز میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تھاؤزینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنے خاص طور پہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کریں تو ہم عام طور پہ ہنڈریڈز کو تو لیڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر. آپ دیکھیں تو آپ کے جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پہ کبھی ٹینز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائک دے آر 50s اور 60s اور 70s، کبھی ہنڈریڈز میں کر رہے ہوتے ہیں، 200 300 400. بٹ ایز یو ول رائز ہائر انشاءاللہ ان یور رینکس اینڈ یو ول رائز ہائر ان یور آرگنائزیشن، تو آپ کے نیچے ہزاروں لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے. تو آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بینگ اے لیڈر آپ ہر ایک بندے کو کال کریں. آئی ول جسٹ گیو اے اسمال ایگزامپل آف ڈی جی ایف آئی اے ہمارے تھے طارق کھوسہ صاحب. آئی ہیو نیور ہیڈ the privilege of working in his team، لیکن وہ اپنے ڈی جی ایف آئی اے کا بتاتے ہیں کہ حالانکہ اب ڈی جی ایف آئی اے ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جب تک وہ ڈی جی ایف آئی اے رہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جن تھاؤزنڈس کو وہ ڈی جی کے طور پہ لیڈ کر رہے تھے، وہ عام طور پہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک سیشن رکھا ہوا تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ 2 گھنٹے کی فون کالز اویلیبل ہوتی تھی، جس میں سب لوگ کہیں سے پورے پاکستان سے ان کو کال کر کے اپنے مسائل بتا سکتے تھے، چاہے وہ پرسنل ہیں چاہے وہ ورک ریلیٹڈ ہیں.
تو یو کین آلویز کم اپ ود اے سسٹم آف کنیکٹنگ ود دا پیپل ہو یو آر لیڈنگ. لیکن اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ کا لیڈرشپ کا جو گول اچیومنٹ کا, گول سیٹنگ کا اور انفلوئنس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اتنا سمپل ہو, اتنا اپیلنگ ہو اور اتنا کلیئر ہو کہ لوگ ایک مرتبہ ہی آپ کو سن کے دے شوڈ اسٹارٹ ورکنگ. کیونکہ آپ نہ تو روز جا کے ان کے دفتروں میں ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں, نہ ہی آپ روز ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ روز ان کو دفتر میں میٹنگ میں بلا سکتے ہیں. تو جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے چینج کو اچیو کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چینج کو امیجن کر لیا کہ یہ چینج ہے جو میں نے لے کے آنی ہے. پھر آپ نے لوگوں کو آرگنائز کر لیا, آپ نے ان کو انفلوئنس کر لیا اور آپ نے ان کو بتا دیا. اس کے بعد آپ کا ایز اے لیڈر یہ کمال یہ ہے کہ جب آپ ان کو نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ لوگ, اب دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اگر ہم کچھ کھا پی بھی لیں, لیکن ہمارے ایک کمٹمنٹ ہے اپنے روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کہ ہمیں جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, بعض اوقات جو ہے وہ ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جی اب شاید لانگ ورکنگ آورس کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے, کسی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے روزہ جو ہے وہ نہ رکھ پائیں. ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ ختم کرنا پڑے, لیکن پھر بھی ہم اپنی کمٹمنٹ کو جاری رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کمٹمنٹ کا لیول جو لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے موجود نہیں ہے لیڈرز. ایسے لیڈرز بالکل موجود ہے جو لوگوں کو اس حد تک انفلوئنس اور کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے جب وہ نہیں بھی موجود ہوتے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ لیڈ کریں تو آلویز ریمبر کہ جو آپ کے نیچے جتنے لوگ بھی کام کریں 100% ہو سکتا ہے آپ سب کو انفلوئنس نہ کر سکے, 100% ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو وہ ویژن وہ شیئر نہ کرتے ہو جو آپ ان کو ویژن دکھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ لیٹ سے 20% بھی اچیو کر لیتے ہیں, 30% اچیو کر لیتے ہیں, 40% اچیو کر لیتے ہیں, ایون دیٹس این اچیومنٹ. ہمارے ساتھ اکثر اوقات جو آرگنائزیشن میں پرابلم اور چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یوزلی وی آر لوکنگ فار 100% رزلٹ, جس کی وجہ سے ہم 1% رزلٹ بھی اچیو نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ گو فار اے ریئلسٹک گول اچیومنٹ. اگر کسی جگہ پر آپ کا ٹینیور اور آپ کا جو پوسٹنگ ہے وہ 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, تو آپ اس کے لیے ریئلسٹک گول سیٹنگ کریں. اس کے لیے ریئلسٹک دیکھیں کہ جی ایسا کون سا چینج ہے جو کہ میں اپنے اس ٹائم میں وائل آئی ایم پوسٹڈ ہیئر میں اس کے اندر یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا. اینڈ آلویز ایز اے لیڈر یو شوڈ تھنک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو چینج لانا ہے, جس طرح ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیٹیگیٹس آتے ہیں اور آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن دوز چینجز آر ناٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ. کین somebody tell me کہ ایک انسٹیٹیوشنل چینج میں اور ایک ڈے ٹو ڈے چینج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ جو انسٹیٹیوشنل چینج ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ لیڈرشپ رول پلے کرنے کے لیے موجود ہو یا نہ ہو, وہ چینج جو ہے وہ وہاں سے اس انسٹیٹیوشن میں سے ریورس نہیں کوئی کر سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی چینج کر دی جو کہ آپ کے رولز میں چینج ہو گئی, جو لا کے اندر چینج آ گئی اور جو سسٹم پروسیس کے اندر چینج آ گئی, وہ آپ چلے بھی جائیں گے, آپ پوسٹ آؤٹ ہو جائیں گے, آپ کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے گا, لیکن وہ چینج جو ہے وہ لیٹیگنٹ جب تک آتا رہے گا, وہ کمپلیننٹ جب تک آتا رہے گا, اس کو اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا. I will just give you small examples of کچھ عرصے پہلے پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہمارے پاس کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیے لوگ آتے ہیں, لائسنس لینے کے لیے آتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا, آرمز لائسنس ہو گئے, تو ہمارا پولیس کا بہت سارا کام جو پبلک سروس ڈلیوری ریلیٹڈ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم ساتھ ہی ہم کمپلیننٹس کو, کرائم کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, ساتھ ہی لا اینڈ آرڈر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, ساتھ ہی پبلک سروس کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں. So it was a very good intervention did by one of our senior officers who is right now IG اسلام آباد. انہوں نے یہ طریقہ کار طے کیا کہ ہم جو ہے خدمت مرکز یا فیسیلیٹیشن سینٹر کے نام پہ پولیس کی جو سروسز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیں, کیونکہ تھانے کے اندر ایک کرمنل بھی آ رہا ہے, اس کے اندر کمپلیننٹ بھی آ رہا ہے, اس کے اندر ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ریلیٹڈ بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو ایک بندہ جس نے صرف اپنی کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیے آنا ہے یا اس نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آنا ہے, اس کو تھانے نہیں آنا چاہیے. دیر شوڈ بی اے سیپریٹ بلڈنگ, سیپریٹ فیسیلیٹیشن سینٹر, جہاں پر وہ جائے, وہاں پر وہ جا کے اس کو اپلائی کرے. جس طرح ہم پاسپورٹ کے آفس جاتے ہیں, جس طرح ہم آئی ڈی کارڈ کے آفس جاتے ہیں, اس طرح وہ جائے اور وہ اپنا اپلائی کرے. اینڈ آئی ہیو سین کہ ان کے جو اس وقت وہ ایس پی تھے جب انہوں نے یہ کام کیا, ان کے انسٹیٹیوشنل اس ایفرٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ وہاں سے چلے گئے, اس کے بعد وہ اتنی جگہ پوسٹڈ رہے, لیکن وہ سسٹم بلڈ اپ ہوتا رہا. وہ پنجاب میں بڑا اچھا بلڈ ہو گیا ہوا ہے, کے پی میں بھی فیسیلیٹیشن سینٹرز موجود ہے, آئی ایم شیور کہ سندھ میں بھی اس طرح کی کوئی چیز موجود ہوگی. لیکن وہ ایک چینج اور انٹرونشن کرنے کے لیے ان ایس پی صاحب کی یہ لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ انہوں نے اس ویژن کو سوچا, اور جب انہوں نے کہا تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اگری بھی نہیں کیا, فرام واٹ آئی ہیئر, بیکاز ہی از ویری سینئر ٹو می. تو جب اس ٹائم پہ جب بھی ان کا پروپوزل پریزنٹ ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اپوز کیا, ایون ٹاپ لیڈرشپ نے بھی اپوز کیا کہ جی ہم اپنا کام بڑھا لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی لیٹ می ورک آن اٹ اینڈ لیٹ می کم اپ ود اے سولوشن. ہی کریٹڈ اے سولوشن, اینڈ آئی ایم شیور کہ
for all the times to come this intervention will be there. اب جو بھی آتا ہے وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ اب ایک فیسلٹی موجود ہے. obviously فیسلٹی کوئی بھی 100% کوئی بھی ڈیلیور کرنے کا کلیم نہیں کر سکتا, بٹ having a facility of this, یہ ایک ان کا اپنا ویژن تھا جو انہوں نے اچیو کیا اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چینج اچیو کرنا چاہ رہے ہوں گے, کوئی پروسیس ہو سکتا ہے, ڈے ٹو ڈے کورٹ کی ایکٹیویٹیز کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو اس میں کوشش کریں کہ گیٹ اے فارمل اپروول آف دیٹ چینج. دیٹ چینج کین بی ویری اسمال, لیکن آپ اس کے لیے چینج کے لیے اپروول لیں, اور اگر وہ چینج اچھی ہوئی تو آئی ایم ٹیلنگ یو فرام مائی اون پرسنل ایگزامپل, میں نے ایک میڈیکو لیگل کی انٹرونشن کی تھی پنجاب میں. پہلے میں نے اس کو اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا, بٹ دی آئی جی فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری یوزفل. اس میں بھی عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس وقت لوگوں کو وہ دے آر انجرڈ فار اینی ریزن, دیٹ کوڈ بی ایون اے ٹریفک ایکسیڈنٹ, تو ان کو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تھانے جائیں اور آپ اپنا ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئیں, اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا. تو سرکاری جتنی بھی ہوتے ہیں, اگر آپ نے کسی جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کی کسی پروسیس کو فالو کرنا ہے, آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی سول یا کرمنل لٹیگیشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو میڈیکل چاہیے, اور جو میڈیکل ہے وہ آپ کو سرکاری اسپتال سے ملے گا. جب آپ اسپتال جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ تھانے چلے جائیں. نا یو کین امیجن کہ ایک بندہ انجرڈ ہے, اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا خون بہہ جا رہا ہے, لیکن اس بندے کو پورا ٹریول کرنا پڑتا ہے کہ وہ پہلے ہسپتال ڈھونڈے گا, ادھر تک پہنچے گا, پھر وہاں سے وہ تھانہ ڈھونڈے گا, پھر تھانے میں ضروری نہیں کہ وہاں پر بندہ بھی موجود ہو, پھر وہ اس بندے کا ویٹ کرے گا. سو دس پروسیس یوز ٹو ٹیک اراؤنڈ 1.5 day اور مور, بہت بہت دن بھی لگ جاتے تھے. تو اس میں نے یہ انٹرونشن اس کو پروپوز کی کہ ہم جو ہمارا ایک پولیس کا ڈیسک ہے وہ ہمارا موجود ہونا چاہیے ہسپتال کے اندر. ایک ہمارے پاس کمپیوٹر ہو, اور 2 ہمارے پاس بندے ہو کمپیوٹر آپریٹ کرنے کے لیے, اور ایک ہمارے پاس وہاں خاتون موجود ہو, تاکہ اگر خواتین آتی ہیں جو انجرڈ ہیں تو ان کو obviously because of our own social structure nobody will be comfortable to talk to them. تو ہم نے وہاں پر ایک پولیس ڈیسک بنایا. ہمارے جتنے ڈی ایچ کیوز تھے, اس کے بعد ہم لوگوں کو تحصیل کے لیول پہ بھی اس کو لے گئے. وہاں پر پولیس کا ایک کاؤنٹر موجود ہے, جب کوئی انجری آتی ہے تو وہ فوراً اس کو سرجن سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں, اس کو تھانے سے کنیکٹ کرتے ہیں, اس کو تھانے بالکل نہیں جانا پڑتا. تھانے میں وہ ایک ای میل جنریٹ کرتا ہے, جب وہ ای میل وہاں پر چلی جاتی ہے, وہاں پر جو محرر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے, اس پہ اسٹیمپ لگاتا ہے, اس کو اسکین کرتا ہے, اس کو ای میل بیک کرتا ہے. جب ای میل آ جاتی ہے, اس کو کنسرن وہاں پر جو ڈیوٹی جو افسر ہوتا ہے وہاں کا میڈیکو لیگل, جو کہ کورٹ ہمارے جو سسٹم میں وہاں پر اپوائنٹڈ ہوتا ہے, اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور وہ اس کو میڈیکو لیگل بنا کے دیتے ہیں. اب آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اپنے سارے تجربے سے یو کین ریلیٹ ٹو دس تھنگ کہ اس سارے پروسیس میں وی گیجڈ عام طور پہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. تو ہم نے, اگر ہم پبلک سروس ڈلیوری کو آئیڈیل نہیں بھی بنا سکے, واٹ وی ور ایبل ٹو ڈو واز کہ اس کو 2 دن 3 دن 4 دن سے ریڈیوس کر کے ہم 2 گھنٹے کے اوپر لے کے آئے. تو اس کی پبلک سروس ڈلیوری از ون ڈومین جس کے اندر لیڈرشپ کا کمپلیٹ کرائسس ہے اس وقت. وین آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, جب ہم نے ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی تو میں نے جب یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہا. ڈلیور نہیں کر رہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. ڈلیور نہیں کر رہا کا مطلب یہ کہ کام ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپلیننٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اٹ از ٹیکنگ دیم ایئرز اینڈ منتھس ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن اسٹیج. تو جو ہم کر سکتے ہیں, ہم پروسیسز کے اندر انٹرونشنز کر کے ان کے لیے چیزیں آسان بنا سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی انٹرونشنز آپ کے ادارے میں بھی ہوئی بھی ہیں, انسٹیٹیوشنل لیول پہ یا پرسنل لیول پہ آپ نے کوئی کی ہیں, تو مجھے ضرور شیئر کیجیے. چلے until the time you think about it we can discuss this later. جی میڈم ہے نا. بچوں کے لیے میڈم ہم لوگوں نے, جو بچے آتے تھے شیئرڈ کسٹڈی میں جو ہوتے تھے سیپریٹڈ پیرنٹس کے, ان کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی تھی بہت کہ ایک سیپریٹ میٹنگ روم ہو, تاکہ وہ بچے جو کورٹ ہیں جہاں کسٹڈیز آ رہی ہیں ساری اس انوائرمنٹ سے دور رہیں. اور وہ ظاہر آپ کو پتا ہے وہ کیا جھگڑا وگڑا کرتے ہیں, انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے. تو وہ کچھ حد تک ابھی بھی وہ فلی تو میں نہیں دیکھتی ان چیزوں کو فنکشنل, لیکن یہ کہ وہ کافی 2010 سے 2012 سے ہم نے ایفرٹ لیے تھے, تو وہ کچھ ڈسٹرکٹس میں کافی کامیاب بھی رہا. اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑے سکون کے انوائرمنٹ میں اور اس میں بیٹھ کر, اور ایک اچھا میٹنگ روم بڑا اچھا اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, بچوں کی پینٹنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے انوائرمنٹ میں سکون سے بچے میٹنگ کر پاتے ہیں. تو یہ ایک مجھے چینج یاد آ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن بیسس پہ ہوا اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کافی کامیاب بھی رہا یہ. تو میڈم پھر یہ کنٹینیو کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر تو انسٹیٹیوشن لیول پہ ہوا تو پھر تو obviously it's a must کہ جو بھی آئے گا اس کو کنٹینیو کرے گا. سب سے بڑا ایشو ہے لیک آف اسپیس نہیں ہے سٹی کورٹس میں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو پاتا,
کیونکہ کورٹس کا نمبر آف کورٹس بہت بڑھ گئی ہیں اور ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے اور کسٹڈی کے کیسز اور فیملی کیسز اتنے سارے ہیں تو وہ ایک جگہ ان کو اکاموڈیٹ کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو وہ کبھی فنکشنل ہو جاتا ہے, کبھی کسی ڈسٹرکٹ جج کے دور میں فنکشنل نہیں ہوتا, پھر وہ کورٹ میں ججز بیچارے ان کو وہیں اتنی چھوٹی سی کورٹ میں اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی. تو وہ لیکن کچھ جگہوں پہ کافی حد تک فنکشنل بھی ہے, بہتر ہے, مطلب کچھ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اچھا, یہ آپ نے میڈم بڑی اچھی اگزامپل دی. ہم لوگ کیونکہ اس طرح کی بہت ساری انٹرونشنس پہ کیونکہ کام کرتے رہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ کا پرابلم آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں کہ اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ پھر اس اسٹیج سے اوپر چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک کام اگر آئی جی کے لیول پہ نہیں ہو رہا اور وہ آئی جی نہیں کر پا رہا ہے اور وہ ہم پوری ایز اے ٹیم وی ٹرائی. فار ایگزامپل آپ کے وہ ہائی کورٹ کے آئی ایم شیور کہ جو آپ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں کنسرنڈ ہائی کورٹ کے, وہ وہاں تک آپ معاملہ لے کے جاتے ہوں گے کیونکہ جب آپ نے چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو آئی ٹی نہیں کر پائے گا تو پھر ہم سی ایم کے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری جو انسٹیٹیوشنل جو انٹرونشنز ہوتی ہیں اس کے لیے پولیٹیکل ول بھی ضروری ہوتی ہے. اور پولیٹیکل ول کی ایک ٹرکی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ آپ کو جنریٹ کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو سمجھانا, بتانا, ان کو بریف کرنا کہ کس طریقے سے اگر وہ اس انسٹیٹیوشنل ایفرٹ کی اونرشپ لیں گے تو کس طریقے سے یہ ان کے کریئر کے لیے بھی ٹھیک ہوگا اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ٹھیک ہوگا, تو پھر وہ مان جاتے ہیں. تو اس لیے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ لوگوں کی اس انٹرونشن میں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ ریسورسز نہیں پرووائڈ کر پا رہا, دین یو کین موو آن ٹو گو ٹو جنریٹ اے پولیٹیکل ول فار اٹ, تاکہ آپ کے جو باقی پولیٹیکل جتنا اس کا اسٹرکچر اویلیبل ہے وہ بھی جب سپورٹ کرے گا تو آئی ایم شیور کہ ان دا لانگ رن آپ کا جو یہ ایفرٹ ہے وہ پھر صرف آپ کی ذمہ داری نہیں رہ جائے گا. اسی طرح پھر ہم پولیٹیکل بھی جب ہمارے کامیاب نہیں ہوتے پھر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں. ہماری وہ بھی بہت کامیاب گئی ہے جہاں پر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی ہیں. آپ نے کراچی میں زیادہ تر لوگ جو کراچی میں سرو کرے ان کو پتا ہوگا سی پی ایل سی کا, جو لوگ اس سے ویسے واقف ہوں گے, اس کا نام کافی سنا ہوگا کہ جو سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی بنی ہے اس میں بہت اچھا کام بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. تو جہاں پر بھی آپ سمجھیں کہ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں عوام ہے جنرلی دے آر ویری فورتھ کمنگ, جب آپ ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی انٹرونشن ہے جس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, میرے ادارے کا بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, پیپل آر ویری جنرس ان کنٹریبیوٹنگ, اور وہ عام طور پہ اس کے اندر ایسے سسٹینیبل آپ کے ساتھ وہ میکینزم بنانے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بلڈنگ نہ ہو. ہمارے بہت سارے ہمارے جو مختلف تھانے عام طور پہ بنے ہوتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز نہیں ہوتے. جس طرح آپ نے کورٹس کی بات کی ہے, ہمارے تھانے عام طور پہ رینٹڈ بلڈنگس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. So what we try to do is کہ سائڈ بائی سائڈ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو کہ جی ہمارے پاس ایک گورنمنٹ پرووائڈیڈ بلڈنگ ہونی چاہیے تھانے کے لیے. سائڈ بائی سائڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پارٹنرشپ اینڈ پارٹنرشپ ڈز ناٹ مین ایکسپلائٹیشن آف اینی سینس اور ایکسچینج آف فیورس. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی ہم کسی بندے سے رینٹ لے رہے ہیں بلڈنگ کا کہ ہم نے آپ تھانہ کھولا ہوا ہے تو اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. بٹ واٹ آئی مین ٹو سے از کہ جب آپ ایک چینج کو انویژن کرتے ہیں تو پوری کوشش کریں چینج کو پہلے لانا ایک بہت بڑا اس کا فیز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس چینج کو سسٹینیبل بنانا اس کا بہت بڑا فیز ہوتا ہے. بٹ فار دیٹ چینج ٹو بی سسٹینیبل اٹ از نیسسری کہ اگر وہ انسٹیٹیوشن کے لیول پہ کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اندر پولیٹیکل بل کو بھی شامل کیا جائے اور کمیونٹی کو انگیج کیا جائے. تو آئی ایم شیور کہ اس سے کوئی بہتر رزلٹ مل جاتے ہیں. اور انسٹیٹیوشنل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, آئی ہیو سین کہ جوڈیشری اس لحاظ سے اٹ از ویری اوپن مائنڈیڈ and it is very open to a lot of suggestions. جب ہم نے کہا کہ جینڈر بیس وائلنس کے کورٹس بن جائے تو جوڈیشری کی طرف سے کبھی کوئی ریزرویشن نہیں آتی. پروبیبلی یہی وجہ ہے کہ آپ کی پھر کورٹس بھی بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہیں, بیکاز جب بھی کوئی انٹرونشن آتی ہے تو ہر نیا لا آتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی فلانی ایک نئی کورٹ کھول دیں, اور پھر ہمیں بعد میں اپنی ڈسکشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے ججز کی تعداد اتنی ہے, آپ کی جو ہیومن ریسورس کی تعداد اتنی ہے, آپ کی لاجسٹکس جو ریسورسز ریمین دا سیم. بٹ ایک جب نئی کورٹ کھل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اب ایک ہی جج کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک کورٹ کی سیٹنگ سے اس نے دوسرے میں بھی جانا ہے, ادھر بھی کیسز لگے ہوئے اس کو بھی سننا ہے. سو آئی تھنک کہ جب انسٹیٹیوشنل ایفرٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ریسورسز بھی ساتھ ساتھ گرو کرتے ہیں. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی اس کے لیے ہمیں اسپیس چاہیے تو فار ایگزامپل نیکسٹ بجٹ کے اندر وہ اس کے لیے جگہ بھی مانگ لیں گے, وہ اس کے لیے پی سی 1 پریزنٹ کریں گے کہ ہمیں اس کے لیے بلڈنگ جو ہے وہ بنا کے دی جائے. نیکسٹ پہ کاوڑ میں کون پہ کھولے میں نے بھلے سے کا چن وری نہ چن پر نہ کو کون تھا. اچھا لیڈرشپ ابھی تک جو ہم شرم کو نے گھر پر اترو پو مجھے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نو مائک کھل گیا تھا. اچھا
Right. So we have so far talked about कि जो leadership के different components हैं वो हमने discuss किए हैं और इसमें it is sort of a combination again repeating what the different things you require for leadership के उसमें guidance होनी चाहिए, direction होनी चाहिए. अच्छा, authority के बगैर कोई leadership नहीं हो सकती. Authority जो है वो moral भी हो सकती है. Authority जो है वो it can come because of your position as well. तो अथॉरिटी दो तीन तरह से ही आ सकती है, लेकिन अगर आपकी कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है, जिस तरह एक रिलीजियस लीडर है तो रिलीजियस लीडर को गवर्नमेंट को कोई ओहदा नहीं दिया हुआ, ना ही उसके पास कोई इस तरह का ओहदा है जिसकी वजह से वो क्लेम कर सके. उसके पास एक ही अथॉरिटी होती है और वो होती है मॉरल अथॉरिटी या लीडिंग बाय पर्सनल एग्जांपल. तो जब अथॉरिटी जब तक नहीं होगी आप लीड नहीं कर सकते. तो यू मस्ट नीड सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल टू बिकम अ लीडर. You also need to have some control over the people who are followers. अगर आप उनको किसी भी तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. कंट्रोल मींस दैट यू शुड बी एबल टू, जब आप एक डायरेक्शन देनी होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी को, एक समंदर है, उस समंदर के अंदर आप लोगों को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो जितने लोग मुख्तलिफ कश्तियों के अंदर आपको फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते रहेंगे कि हमने इस डायरेक्शन में जाना, तो हो सकता है कुछ लोग खो जाएं, हो सकता है कुछ लोग उस ग्रुप के अंदर से टूट जाएं, वो किसी और डायरेक्शन में निकल जाए. तो कंट्रोल का एक मकसद ये भी होता है कि कुछ लोग जो है, जो विजन होता है, जो डायरेक्शन होती है, वो चल तो साथ रहे होते हैं लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात साइडवेज जा रहे होते हैं और अनइंटेंशनली वो साइडवेज के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उनको अटेंड कर रहे होते हैं. तो इसलिए आपने कंट्रोल भी एक्सरसाइज करना होता है, उनके साथ इस तरह से एंगेज रहना होता है कि वो आप देखें कि वो डायरेक्शन जो आपने एक रास्ता तय किया हुआ है वो उसी रास्ते से कहीं भटक के कहीं साइड्स पे तो नहीं जा रहे हैं. तो उसके लिए लीडरशिप में कंट्रोल भी थोड़ा सा ज़रूरी है. ट्रबल शूटिंग भी ज़रूरी है. जब तक यू आर नॉट अ ट्रबल शूटर के जैसे ही कोई चैलेंज आया, सेटबैक आया, यू मस्ट बी एबल टू कम अप विद सम सोल्यूशन. तो लीडर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं और जो उनको बहुत इंस्पायर भी करती है, वो ये होती है कि वो जो प्रॉब्लम उनके पास आए वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे. सोल्यूशन 100% हो सकता है कि अच्छा सोल्यूशन ना हो सकता है कि सोल्यूशन एब्सोल्यूट सोल्यूशन ना हो, बट पीपल एक्सपेक्ट कि जो बंदा लीडर है और लीडरशिप पोजीशन में है वो हमें कोई मसले का हल बताएगा, रादर देन. अब आपने देखा होगा हमारे इदारों में ये बार बार बात होती है कि जब हमारी मीटिंग होती हैं, हम उसके अंदर मसले डिस्कस करते हैं, तो अब बहुत सारे लोग जो है, हमारे जो सीनियर्स है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप मुझे मसला ना बताएं, मुझे मसले का हल बताएं. तो लोग क्या करते हैं कि लोग मसला बताना छोड़ देते हैं, which is again I'm sorry, which is again not a good thing, because मसला तो अपनी जगह पर रहेगा चाहे आप उसको शेयर करें या ना करें. बट बीइंग अ लीडर, जो चीज़ आपको लीड करने में बहुत हेल्प देती है वो ये है कि जब कोई मसला पैदा होता है तो आप उसका कुछ सोल्यूशन इमेजिन करने की कोशिश करें और फिर वो उस जब सोल्यूशन को आप इमेजिन करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे. सो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन today's times, nobody likes a person who comes up with problems but does not have a solution for it. हम सब की मीटिंग्स में आमतौर पर इसी तरीके से होता है कि जब हम कोई मसला पेश करते हैं तो हमारे जो आमतौर पर सीनियर्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि जी अच्छा ये आपने मसला बताया, अब आप बताएं आपके ज़हन में इसका क्या हल है. तो हम आमतौर पर कोशिश करते हैं कि उसके कोई 3 हल हम बताएं, क्योंकि 3 हल होंगे उसमें से किसी एक पे सब कंसेंसस जनरेट करेंगे और वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट. इसी तरह वे फॉरवर्ड जो है वो शो करना पड़ता है आपको एज अ लीडर. आपने आगे का रास्ता दिखाना होता है. लीडर का काम ये होता है कि जब लोग थक जाएं, जब लोग समझें कि अब ये काम आगे नहीं बढ़ रहा, इसके अंदर तो मसाइल बहुत आगे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो आपने उनको अर्ज करना होता है और आगे की तरफ रास्ता दिखाना होता है कि नहीं अब बस हम चंद कदम और चलेंगे और मंजिल बहुत दूर नहीं है. तो इसलिए लीडर का जो काम बार बार आगे, क्योंकि जो चंद कदम आप उठाते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता आपको मंजिल से करीब लेके जा सकता है. अगर आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको हम ये बताएंगे कि जिस जगह पर हम आके रुक गए हैं उससे कम से कम 1 किलोमीटर और का रास्ता है, तो हो सकता है कि किसी के अंदर हिम्मत ना हो. लेकिन अगर आप उनको कहें कि जी हम ऐसा करेंगे कि हम आज सिर्फ 4 कदम चलेंगे लेकिन हम चलेंगे ज़रूर, हम रुकेंगे नहीं, उससे होता ये है कि वो 1 किलोमीटर का रास्ता हो सकता है कि आप जो है वो तय करने में आपको चंद महीने लग जाए 4 कदम रोज़ लेने से, लेकिन अल्टीमेटली आप वो 1 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लेंगे. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लीडरशिप क्राइसिस आता है वो इसलिए क्योंकि हम वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, और ज़्यादातर हम रिग्रेस कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम बैकवर्ड जा रहे होते हैं. हमारे जो इदारे अगर मौजूद भी थे या जो हमारे सिस्टम्स काम भी कर रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने उसके अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं थी, तो उसमें हुआ ये कि हमारे इदारे ख़राब हुए, डिटेरियोरेट हुए, क्योंकि हम रिग्रेस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए. तो कोशिश करें कि अगर बैकवर्ड से भी सफ़र शुरू करना है, हम बहुत पीछे से भी सफ़र शुरू करें, तो आगे की तरफ जाएंगे तो वो सफ़र भी तय होगा. इस तरीके से सफ़र कभी तय नहीं होता कि आप जिस जगह खड़े तो अब आप कहेंगे क्योंकि अब तो हम
5 किलोमीटर पीछे आ गए हैं, तो एज अ लीडर मेरी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं होगी कि अगर मैं 5 किलोमीटर माइनस में शुरू करूं और फिर उसके बाद 0 पे पहुंच के दोबारा से शुरू करूं. As a leader, you always have this responsibility and you always have this confidence in yourself कि ये जो 5 किलोमीटर माइनस के मैं इसको भी तय करूंगा, फिर मैं 0 पे पहुंचूंगा और फिर 0 से मैं अपना सफर नए सिरे से शुरू करूंगा. आप फरकान मुझे बताइएगा कि आज हम 1.5 आवर का सेशन रख रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock. Yes, it is 1.5 hour. So फिर let's continue again from this point onwards tomorrow then. Yeah, sure. जी बिल्कुल ठीक है. Thank you very much for your patient listening. अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आज के इस कंटेंट के हवाले से बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे. So if there are no more questions or observations, let's call it a day today. इंशाल्लाह फिर कल दोबारा 3:30 we will start this session. Thank you. Inshallah. So thank you so very much, ma'am. And this is the end. कल फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं and from 3:30 to 5 tomorrow again 1.5 hour session and then we'll be done. Okay, so bye bye, Allah Hafiz, take care, thank you so very much.